اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، دین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا، دشمنی کے باعث تھا۔ یعنی اہل کتاب کے پاس کسی چیز کے تعلق سے علم حاصل ہو گیا، پھر بھی وہ لوگ کیا کیے، آپس میں اختلاف کیے، یہ صرف اور صرف جو ہے نا ایک دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے تھا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دیکھیے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولان اعظام دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، سب کا دین اسلام تھا، سب کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ آج اسلام کا اطلاق جب میرے آقا دنیا میں بظاہر تشریف لا لیے، اس کے بعد سے اسلام کا اطلاق صرف اور صرف جو ہے نا نبی امت محمدیہ پر ہوتا ہے اور نبی کے دین پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی گواہی کے تعلق سے فرمایا تھا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت کا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں اور علماء کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک اسلام کے سوا کوئی دین ایسا نہیں جو توحید کا داعی ہو۔ جتنے بھی ادیان آئے، جتنے بھی آئے، توحید کا اگر کوئی داعی ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اگر کوئی مذہب ہے، محبوب کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے اس کو اصطلاح شرع کے اعتبار سے اسلام کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پاس جو خبریں اور احکام لے کر کے آئے ان کی تصدیق کرنا اور ان کو ماننا، یہی کیا ہے؟ اسلام ہے، اور یہی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس اعتبار سے ایمان اور اسلام کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ اہل کتاب کے پاس علم آ جانے کے باوجود وہ لوگ آپس میں اختلاف کیے، ہے نا، اور یہ اختلاف ایک دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے تھا۔ دیکھیے اس آیت میں جن اہل کتاب کا ذکر ہے، اس کے تعلق سے اختلاف ہے کہ آیا وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے نا، یہودی ہے یا نصارہ ہے۔ اس کے تعلق سے اس کے مصداق کی تعین میں کئی قول ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا یہود ہے، اس لیے کہ یہود نے اختلاف کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بلا کر کے 70 علماء کو بلا کر کے توریت کو سپرد کر دیا اور اپنا خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ پھر کئی صدی گزر گئے، ان کے علماء 70 علماء کی اولادوں کی اولاد دھیرے دھیرے یہ توریت میں زیادتی کرنی شروع کر دی، حذف و اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ان کے نزدیک یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو 70 علماء تھے جن کو توریت سپرد کیا تھا، ان کے نزدیک کیا تھا؟ یہ توریت حق ہے۔ توریت کیا حق ہے؟ توریت میں جو بھی ذکر ہے سب کے سب کیا حق ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے نسلاً بعد نسلیں، جب قرناً بعد قرنیں، جب وہ توریت چلتا آیا ہے نا، تو آپس میں جو توریت جن کے پاس تھا، یعنی 70 علماء کے جو بھی اولاد ہوئے، یہ آپس میں کیا کہ اختلاف کرنا شروع کر دیے، وہ بھی کیسے؟ دشمنی کی وجہ سے۔ آج دیکھتے ہیں نا آپ، باپ اگر پیر ہے، اگر دو بیٹا ہو، اگر 2 مولانا ہو، ہے نا، تو ایک بیٹا سوچتا ہے کہ نہیں باپ کا پگڑی ہم لے، ایک بیٹا سوچتا ہے نہیں باپ کا پگڑی ہم لے، ہے نا، معلوم چلا کہ آدھا تو لے آدھا ہم لے،
معاذ اللہ ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے نا کہ اگر تبرکات ہو، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منہ مبارک ہو، ہے نا، یا پھر کپڑے مبارک کا کوئی ٹکڑا ہو، لوگ ایسے بھی ہو گئے نا، لوگ ایسے بھی ہو گئے کہ وہ لوگ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، کہتے بھائی آدھا تو لے آدھا ہم لے۔ یہ بھائی کہاں چلے گئے ہو، کہاں چلے گئے ہو؟ ہر چیز میں تم چاہتے ہو، حالانکہ تم اس قابل بھی نہیں ہو۔ ہم تو بھائی اس قابل بھی نہیں ہے کہ حضور کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دیگر تبرکات کو ہم چھو سکیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، پھر ہم کیوں لڑتے ہیں اس کے لیے؟ اسی طریقے سے توریت جو 70 علماء کے پاس تھے، ان کی جو اولاد ہوئی قرنن بعد قرنین، وہ کیا ہوئے؟ آپس میں اختلاف کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ وہ بھی جھگڑنا کیسا تھا؟ ذاتیات کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر، عنادن وہ لوگ ایک دوسرے سے کیا کرے؟ جھگڑنے لگے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ توریت میں کافی سارے اختلاف ہو گئے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا یہود ہے، کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کیا ہے؟ کفر کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نصارہ ہے۔ نصارہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، ہے نا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی بھی ہے اور نصرانی بھی ہے، یعنی یہود و نصارہ دونوں ہے۔ کچھ لوگ یہودی کا قول کرتے ہیں، کچھ لوگ نصرانی کا قول کرتے ہیں، کچھ لوگ دونوں کا قول کرتے ہیں۔ جو لوگ دونوں کا قول کرتے ہیں وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ان لوگوں نے، یعنی یہودی اور نصارہ نے دونوں نے آپس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہودی نے کیا کہا؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانی نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں نے حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم کتابی ہیں، ہمارے درمیان حضور آنا چاہیے۔ یہ قریش جو گنوار ہے، جو جاہل ہے، ان کے درمیان حضور کیسے جا سکتے ہیں؟ اس طریقے کی بہت ساری باتیں آئی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، دونوں کا قول کرتے ہیں کہ اس سے مراد نصرانی بھی اور یہودی بھی ہے، یعنی ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ اہل کتاب نے علم حاصل ہو جانے کے باوجود، یعنی اہل کتاب کو علم حاصل ہو گیا تھا کتاب کے ذریعے سے، توریت کے ذریعے سے، انجیل کے ذریعے سے علم حاصل ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، علم حاصل ہو گیا تھا، لیکن آپس میں یہ لوگ آپس میں جھگڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، لہٰذا سب کے سب کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے، یعنی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ جو کفر کرے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور اے محبوب اگر پھر یہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس نے میری پیروی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کیونکہ معلوم ہے نا، اس سے کیا پتہ چلا کہ اے محبوب آپ سے کوئی جھگڑنے آیا نا تو آپ اس سے جھگڑا مت کرے، آپ اس کو کہہ دیجئے کہ بھائی میں اور ہمارے جو ماننے والے، ہمارے جو فالوور ہیں، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، بس بات ختم۔ آگے دیکھیں وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے محبوب آپ فرمائیے، آپ اہل کتاب اور ان لوگوں سے کہیے کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ صرف دین کو پہنچانا ہے بس۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ ہی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے ہمارا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا، راستہ ہاتھ پکڑ کر کے منزل تک پہنچانا
ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا؟ راستہ دکھانا ہے. بھائی ہم کو مہسی جانا ہے تو بھائی مہسی ایسے ایسے جانا ہے، بس بات ختم. یہ نہیں کہ ہاں بائک چالو کرے، بائک پر بیٹھا اور لے جا کر کے پہنچائے. ایسا نہیں ہے ہمارے اوپر ضروری. چلیے اچھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، فرمائیے کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے نا. حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اے محبوب آپ کہیے کہ تم اسلام کو قبول کرو. یہ کہنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اللہ آقا کو کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب آپ کہیے کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. ماضی کا لفظ کر لیا ہے. اگر وہ کر لیے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیے تو آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو اسلام قبول کروائے. نہیں، آپ کا کام ہے صرف اسی مسئلہ بتا دینا، راستہ دکھا دینا بس. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیوں نہیں کہا اے محبوب آپ کہیے کہ اسلام قبول کرو؟ آپ اس سے پوچھنے کو کیوں کہا؟ دیکھیے جو انسان انصافور ہوتا ہے نا، اچھے مزاج کا مالک ہوتا ہے نا، اس کے سامنے جب کوئی بات کہی جائے نا، اگر وہ بات ثابت ہو جائے نا، اگر بات ثابت ہو جائے پھر وہ انسان اس چیز کو قبول کرتا ہے. لیکن کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے سامنے کچھ بھی ہو جائے وہ حق بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ہم آپ کو بولے کہ بھائی یہ ماؤس ہے. کیا ہے؟ ماؤس ہے. اس سے جو ہے نا لیپ ٹاپ کو چلایا جاتا ہے نا. اب بولے کہ بھائی کیسے ہم مانے کہ یہ ماؤس ہے؟ ہم نے کر کے بھی دکھا دیا. دیکھیے لیپ ٹاپ چل رہا ہے، اس سے ہمارا ہاتھ لیپ ٹاپ پہ نہیں ہے لیکن دیکھیے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چل رہا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی کر رہا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے کہ اس سے چل رہا ہے. تب بیوقوفی نہ، وہ ہر دھرم کہتے ہیں ویسے لوگوں کو، کہ دیکھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، بلے دیکھ رہا ہے کہ اسی سے چل رہا ہے پھر بھی کر رہا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ہر دھرم ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس دین کی کچھ بات بتا دیں گے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محبوب آپ پوچھئے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ہدایت پا گئے ہو. اگر نہیں کیا ہو تو بھائی تم جاؤ جہنم میں، یہ تمہاری مرضی ہے. چلیے درس قرآن کا کلاس ختم. اگر اس کے درمیان اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کو کوئی اعتراض؟